امریکہ کی وسط مغربی ریاستوں میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج۔ ایلینوئے، نیبراسکا، آئیووا، مشیگن نے برف کی چادر اوڑھ لی۔ سڑکوں پر پھسلن کے باعث متعدد گاڑیاں حادثات کا شکار۔ شدید موسم کے باعث سینکڑوں پروازیں بھی منسوخ۔ آرکنساس، نیو یارک اور دیگر ریاستوں میں 20 انچ تک برف پڑنے کا امکان۔ حکومت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکالے گی یا نہیں؟ فروغ نسیم کے زیر صدارت کابینہ کی ذیلی کمیٹی کا اجلاس آج صبح 10 بجے ہوگا۔ شریف خاندان، نیب، پنجاب حکومت اور سرکاری میڈیکل بورڈ سمیت فریقین کو نوٹس جاری۔ ذرائع کے مطابق ذیلی کمیٹی کے سربراہ کا کہنا ہے ای سی ایل سے نام نکالنے یا نہ نکالنے کا فیصلہ میرٹ پر ہوگا۔ کابینہ ارکان کی اکثریت نواز شریف کا نام ای سی ایل سے نکلنے کی مخالفت۔ فیصل وابڈا کہتے ہیں نواز اور شہباز وہاں جا رہے ہیں جہاں اشتہاری رشتہ دار اور لوٹی دولت ہے۔ فواد چودھری کی بھی نواز شریف کو باہر بھیجنے کی مخالفت۔ چودھری سرور ای سی ایل سے نام فوری نکالنے کی حامی۔ چودھری شجاعت کا کہنا ہے کسی کی بیماری پر سیاست نہ کی جائے، نواز شریف کے علاج کا معاملہ گورکھ دھندے میں نہ الجھایا جائے۔ آصف علی زرداری نے ضمانت کروانے سے صاف انکار کر دیا۔ مراد علی شاہ کا دعویٰ، وزیر اعلیٰ نے پروگرام ہو کہہ رہا ہے میں کہا زرداری کو ذاتی معالج کو معائنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ عمران خان سے حکومت نہیں چل پا رہی، کرسی چھوڑ دیں۔ ادھر آصف زرداری سے آصفہ بھٹو، فاروق نائک اور لطیف کھوسہ کی ملاقات۔ خاندانی، قانونی اور سیاسی امور اور سابق صدر کی صحت کے متعلق تبادلہ خیال۔ جے یو آئی کا دھرنا 13ویں روز میں داخل۔ فضل الرحمان کا کہنا ہے ناجائز حکومت کے خاتمے کے لیے جد و جہد جاری رہے گی۔ آزادی مارچ کے شرکاء یہاں سے اٹھ کر شہر شہر حکومت کے خلاف جنگ لڑیں گے۔ دوسروں کو چور کہنے والا خود چور نکل آیا۔ 61ویں بار عدالت کے پیچھے چھپتا رہا۔ پورا ملک جمود اور افراتفری کا شکار ہے۔ ملک کو بیرونی طاقتوں کا غلام نہیں بننے دیں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف غیر ملکی ممنوعہ فنڈنگ کیس۔ الیکشن کمیشن کی اسکروٹنی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کمیٹی کا حصہ بننے کا آخری موقع دیا تھا۔ وہ اسکروٹنی کمیٹی کا حصہ نہ بنی تو دستیاب شواہد پر رپورٹ فائنل کی جائے گی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے رائے تبلیغی اجتماع کے جید علماء کی ملاقات۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے سانحہ تیزگام کی شہداء کے لیے فاتح خوانی اور زخمیوں کی صحت یابی کے لیے دعا کی۔ چینی پیپلز لبریشن آرمی کے ڈپٹی کمانڈر نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی۔ باہمی دلچسپی کے امور اور دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان مذاکرات پر تبادلہ خیال۔ کراچی پر ٹڈی دل کی الغار، شہری پریشانی سے دوچار۔ شہر میں آسمان ٹڈیوں سے بھر گیا۔ بلوچستان میں ممکنہ حملوں سے متعلق الرٹ جاری۔ ٹڈی دل کے غول خاران، لسبیلا، گوادر، آبران اور دیگر اضلاع میں داخل ہوں گے۔ ادھر ٹڈی دل نے جنوبی پنجاب کا بھی رخ کر لیا۔ میلسی میں فصلیں متاثر ہونے لگیں۔ فیروز والا کے علاقے کوٹ عبد المالک سے 3 سالہ بچی اغوا۔ مریم گھر کے باہر کھیل رہی تھی، ہیلمٹ پہنے موٹر سائیکل سوار اغوا کر کے لے گیا۔ 92 نیوز نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کر لی۔ اغوا کا مقدمہ درج۔ بچی کے والد کا کہنا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج دینے کے باوجود پولیس تلاش نہیں کر سکی۔ کسٹم حکام کی روہڑی ریلوے اسٹیشن پر کارروائی، اسمگلنگ کی کوشش ناکام بنا دی۔ کوئٹہ سے پنجاب جانے والی اکبر بگٹی ایکسپریس سے کروڑوں روپے مالیت کا سامان برآمد۔ کمبل، ٹار، امپورٹڈ اشیاء، گاڑیوں کے اسپیئر پارٹس شامل ہیں۔ سردی پنجے گاڑنے لگی، بالائی علاقوں میں پارہ -6 تک گر گیا۔ استور میں کم از کم درجہ حرارت -4، سکردو میں -3 ریکارڈ، پشاور میں پارہ 8، لاہور میں 13، اسلام آباد میں 9، کوئٹہ 4، کراچی میں 16 تک گر گیا۔ ادھر آزاد کشمیر میں برف باری کے باعث وادی لیپا کا زمینی راستہ 5 دن سے بند ہے۔ مصباح الحق نے آسٹریلیا کے خلاف ٹیسٹ سیریز میں قومی ٹیم سے غیر معمولی کھیل کی امید لگا لی۔
हेड कोच और चीफ सेलेक्टर कहते हैं पाकिस्तान टीम टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से बहुत बेहतर है, हर खिलाड़ी को मौका देना चाहते हैं। कौमी टीम की मौजूद बैटिंग लाइनअप टेस्ट मैचेस में 400 से ज्यादा रन बनाने की अहलियत रखती है। और लजीज पकवान पेशावर की पहचान, ताज़ा कीमे और तरह तरह के मसाला जात से तैयार चपली कबाब हर बाजार की शान। चारसदा रोड, नमक मंडी, बाड़ा गेट, दलजाक रोड पर चपली कबाब के शौकीन अफराद का रश। सर्द मौसम में रिवायती डिश की मांग और भी बढ़ गई। कम लेवल पे बरकरार है, बल्कि उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। जो है वो एक मुस्तहकम लेवल पे बरकरार है, बल्कि उसमें थोड़ी बेहतरी आई है। स्टॉक मार्केट जो है वो पिछले कई हफ्तों से एक अच्छी रफ्तार से ऊपर जा रही है और ये तकरीबन 6% इसमें इजाफा हुआ है जुलाई से लेकर अब तक। इसी दौरान आपने देखा कि हुकूमत ने फैसला किया और जो मुल्क के ताजरान हैं उनके साथ एक बहुत अच्छी डील की गई, जिसके तहत उन्हें मराद भी दी गई और उनके साथ ये भी तय पाया गया कि वो डॉक्यूमेंटेशन करें और मुल्क की जो मईशत है उसमें टैक्सेस अदा करके भरपूर तौर पे हिस्सा लें। फिस्कल साइड की जानिब दूसरी चीज़ एक और बता दूं कि इन 4 महीने में कोई 2.1 अरब डॉलर जो है, जो कर्जा पिछली हुकूमतों ने लिया था उसे वापस भी किया गया, ताकि इस मुल्क की जो क्रेडिट रेटिंग है वो बरकरार रहे। और साथ ही साथ एक अच्छे अंदाज में मुल्क की मईशत को चलाने का ये भी एक नंबर है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से पिछले 4 महीने में टका भी उधार नहीं लिया गया। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप मिलकर देखें तो बहुत एक तकरीबन अच्छी पिक्चर उभर रही है। एक जो बड़ा इवेंट हुआ पिछले हफ्ते वो ये कि IMF, जिसके साथ हमारा एक बहुत बड़ा मुआहदा है, वो यहाँ आए और उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई कि पाकिस्तान की इकॉनमी कैसे चल रही है। ये रिपोर्ट वो अपने शेयर होल्डर्स को पेश करेंगे, लेकिन उसके अंदर जो अहम नुक्ते हैं वो ये हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की मईशत में जो भी उनसे वायदे किए गए थे, जो भी टारगेट्स तय किए गए थे, वो बहुत बड़े फासले से पूरे कर लिए गए। तो ये एक बहुत बड़ी इंडोर्समेंट है IMF की तरफ से। उन्होंने कहा कि ऑल परफॉर्मेंस क्राइटेरिया फॉर Q1 वर मेट विथ कंफर्टेबल मार्जिन्स, यानी जो भी परफॉर्मेंस के क्राइटेरिया थे वो तमाम बखूबी और बहुत अच्छे फासले से मुकम्मल तौर पे पूरे किए गए। और IMF की जो ये खुसूसी टीम थी, इन्होंने रेकमेंड किया कि पाकिस्तान को दूसरी जो ट्रांच है, तो दूसरी किस्त है IMF की तरफ से $450 मिलियन की वो दी जाए। तो ये पाकिस्तान के लिए दुनिया में एक अच्छा सिग्नल है कि यहाँ पे नज़्म ज़ब्त है, यहाँ पे मईशत में बहाली आ रही है और दुनिया की जो बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं IMF जैसी और वर्ल्ड बैंक, आपने देखा कि उनके प्रेसिडेंट ने भी यहाँ पे दौरा किया और उन्होंने भी पाकिस्तान के जो इक्तिसादी इस्लाहात हैं उनको सराहा, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हों, चाहे वो हुकूमती सेक्टर में हों या दूसरे उन अदारों में हो जैसे सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक, जैसे FBR और ये तमाम चीज़ें। तो ये 2 बड़ी चीज़ें। अब तीसरी चीज़ ये कि यहाँ पर कुछ ऐसे डिमांड्स उभरते रहे हैं और कुछ ऐसी ज़रूरियात हैं जिन पे अब हम मुकम्मल ध्यान देकर उनको हल करना चाहते हैं। तो उसके लिए मैं चंद
جو ہے اناؤنسمنٹس کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ کہ نیا پاکستان کا جو پروگرام ہے پرائم منسٹر عمران خان کا کہ لوگوں کو گھر بنا کر اور بنوا کر دیے جائیں، اس کے لیے ہم اس وقت تک 30 ارب روپے اضافی ایلوکیٹ کر رہے ہیں۔ ان ایلوکیشن یعنی اس اضافی رقم کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی 300 ارب روپے کے گھر جو ہیں بن سکیں گے۔